بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نظامی کی کتب کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ قواعد الصرف حصہ سوم دعوت اسلامی والی لفیف کی تمرین بصورت گردان۔ یہاں سے ہم لفیف کی تمرین کو حل کریں گے جو کہ گردان والی ہوتی ہے۔ تو سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل مصادر سے فعل ماضی مضارع نہیں اور فعل امر معروف و مجہول کی گردان لکھیں اور لفیف کے قواعد کا اجرا کریں۔ ہمارے پاس دو مصدر ہیں، ایک ہے روایتن جو کہ ضرب یضرب سے ہے، دوسرا ہے وجیون جو کہ سمع یسمع سے ہے۔ ان سے ہمیں دو گردانیں کرنا ہے، یعنی ماضی کی، مضارع کی نہیں کی اور فعل امر معروف و مجہول کی۔ تو سب سے پہلے فعل ماضی معروف کی گردان کرتے ہیں، وہ یوں ہوگی: روا رویا روؤ، ربت روتا روینا، رویتا رویتما رویتم، رویتی رویتما رویتنا، رویتو روینا۔ اب اس میں قاعدہ جاری ہوگا۔ روا جو پہلا صیغہ ہے، صیغہ واحد مذکر غائب، اس میں قاعدہ نمبر ناقص کا 1 جاری ہوگا، پھر اس کا ناقص کا قاعدہ نمبر 1 جاری ہوگا، یعنی روا اصل میں رویا تھا۔ اور جو تیسرا صیغہ ہے جمع مذکر غائب کا، وہ اصل میں رویو تھا، یعنی رو جو ہے رویو تھا، اس میں ناقص کا قاعدہ نمبر 1 پھر الف جاری ہوا، یعنی رویو تھا، یا ما قبل فتح ہونے کی وجہ سے یا کو الف سے بدلا، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے اس الف کو گرا دیا تو رو بچا۔ اور جو چوتھا صیغہ ہے واحد مؤنث غائب کا، یہ اصل میں روت جو ہے رویت تھا، رویت، پھر اس میں ناقص کا قاعدہ نمبر 1 پھر اس کا با جاری ہوا تو یہ روت ہو گیا۔ اب آئیے روایت المصدر سے فعل ماضی مجہول کی گردان کر لیتے ہیں، وہ یوں ہوگی: رویا رویا روو، رویت رویتا روینا، رویتا رویتما رویتم، رویتی رویتما رویتنا، رویتو روینا۔ یہاں پر ناقص کا جو صیغہ جمع مذکر غائب ہے، تیسرا صیغہ، اس میں ناقص کا قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا ہے، یعنی روو اصل میں روویو تھا، واو پہ زیر تھا، روویو تھا، پھر قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا تو وہ روو ہو گیا۔ اب آئیے روایت المصدر سے فعل مضارع معروف کی گردان کر لیتے ہیں، وہ یوں ہوگی: یروی یرویان یرونا، تروی ترویان یروینا، تروی ترویان ترونا، تروینا ترویان تروینا، اروی نروی۔ تو یہاں پر 5 صیغوں میں، یعنی صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مؤنث غائب، صیغہ واحد مذکر حاضر، صیغہ واحد متکلم، جمع متکلم میں قاعدہ نمبر 5 جاری ہوا، اور یرونا ترونا یعنی صیغہ جمع مذکر غائب و حاضر میں قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا۔ یرونا اصل میں یرویونا تھا اور ترونا اصل میں ترویونا تھا، قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا تو یرونا اور ترونا ہو گئے۔ اب اس کے بعد روایت المصدر سے ہم فعل مضارع مجہول کی گردان کریں گے، وہ یوں ہوگی: یربا یربیان یربونا، تربا تربیان یربینا، تربا تربیان تربونا، تروینا تربیان تروینا، اربا نربا۔ یہاں پر ناقص کا قاعدہ نمبر 5 جاری ہوا ہے، 1 جاری ہوا ہے 5 صیغوں میں، ناقص کا قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا ہے 5 صیغوں میں، صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مؤنث غائب، صیغہ واحد مذکر حاضر، صیغہ واحد متکلم، جمع متکلم، یعنی یربا تربا تربا اربا نربا۔ یربا اصل میں یربیو تھا، تربا اصل میں ترویو تھا، تربا اصل میں ترویو تھا، اربا اصل میں اربیو تھا اور نربا اصل میں نربیو تھا۔ قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا ناقص کا تو یربا تربا تربا اربا نربا ہو گئے۔ اب جو ہمارے پاس 2 صیغے ہیں، صیغہ جمع مذکر غائب و حاضر، یعنی یربونا تربونا، ان میں قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا پھر اس کا الف جاری ہوا تو یہ یروایونا سے یربونا اور ترویونا سے تربونا ہو گئے، یعنی یربونا اصل میں یرویونا تھا اور تربونا اصل میں ترویونا تھا، قاعدہ نمبر 1 پھر اس کا الف جاری ہوا تو یہ یربونا تربونا ہو گئے۔ اب آئیے روایت المصدر سے فعل نہیں معروف کی گردان کر لیتے ہیں، وہ یوں ہوگی: لا یروی لا یرویا لا یرو، لا تروی لا ترویا لا یروینا، لا تروی لا ترویا لا ترو، لا تروی لا ترویا لا تروینا، لا اروی لا نروی۔ تو یہاں پر 2 صیغہ جمع مذکر غائب و حاضر میں
قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا، یعنی لا یربو لا تربو میں لا یربو اصل میں لا یرویو تھا اور لا تربو اصل میں لا ترویو تھا۔ قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا دونوں میں، تو لا یرویو سے لا یربو اور لا ترویو سے لا تربو ہو گئے۔ اب آئیے روایت المصدر سے فعل نہیں مجہول کی گردان کر لیتے ہیں، وہ یوں ہوگی لا یربا لا یربیا لا یربو، لا تربا لا تربیا لا یربینا، لا تربا لا تربیا لا تربو، لا تربی لا تربیا لا تربینا، لا اربا لا نربا۔ تو لا یربا اور لا یربو اور لا تربو، یعنی صیغہ جمع مذکر غائب اور صیغہ جمع مذکر حاضر میں قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا۔ لا یربو اصل میں لا یربیو تھا اور لا تربو اصل میں لا تربیو تھا، دونوں میں قاعدہ نمبر 1، پھر اس قاعدہ نمبر 1 کا الف جاری ہوا تو یہ لا یربو اور لا تربو ہو گئے۔ اب آئیے روایت المصدر سے فعل امر معروف کی گردان کر لیتے ہیں، وہ یوں ہوگی لیروی لیرویا لیربو، لتروی لترویا لیروینا، اروی ارویا اربو، اروی ارویا اروینا، لعروی لنروی۔ تو یہاں پر لیربو اور اربو یعنی صیغہ جمع مذکر غائب و حاضر میں تبدیلی ہوئی ہے۔ لیربو اصل میں لیرویو تھا اور اربو اصل میں ارویو تھا، دونوں میں قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا تو لیروو ہو گیا لیرویو سے اور اربو ہو گیا ارویو سے۔ روایت المصدر سے فعل امر معروف مجہول کی گردان کرتے ہیں، وہ یوں ہوگی لیوربا لیوربیا لیوربو، لتربا لتربیا لیوربینا، لتربا لتربیا لتربو، لتربی لتربیا لتربینا، لعربا لنربا۔ یہاں پر دو صیغہ جمع مذکر غائب و حاضر میں قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا، یعنی لیوربو اور لتربو۔ لیوربو اصل میں لیوربیو تھا اور لتربو اصل میں لتربیو تھا، دونوں میں قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا تو لیوربو اور لتربو ہو گئے۔ اب آئیے اس کے بعد جو ہمارے پاس وجیع مصدر ہے جس کا معنی ہے سم کھر کا گھس جانا، اس سے فعل ماضی معروف کی گردان کرتے ہیں، وہ یوں ہوگی وجیا وجیا وجو، وجیت وجیتا وجینا، وجیتا وجیتما وجیتم، وجیتی وجیتما وجیتنا، وجیتو وجینا۔ یہاں پر جو صیغہ جمع مذکر غائب ہے اس میں قاعدہ نمبر 7 جاری ہوگا، یعنی وجو اصل میں وجیو تھا، قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا تو وجو ہو گیا۔ اب اس کے بعد وجیع المصدر سے فعل ماضی مجہول کی گردان کر لیتے ہیں، وہ یوں ہوگی وجیا وجیا وجو، وجیت وجیتا وجینا، وجیتا وجیتما وجیتم، وجیتی وجیتما وجیتنا، وجیتو وجینا۔ یہاں پر جو ہمارے پاس صیغہ جمع مذکر غائب ہے یعنی وجو، یہ اصل میں وجیو تھا، قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا تو یہ وجو ہو گیا۔ وجو اصل میں وجیو تھا، قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا تو وجو ہو گیا۔ اب آئیے وجیع المصدر سے فعل مضارع معروف کی گردان کر لیتے ہیں، وہ یوں ہوگی یوجا یوجیو، یوجا یوجیان یوجونا، توجا توجیان یوجینا، توجا توجیانی توجونا، توجینا توجیانی توجینا، اوجا نوجا۔ یہاں پر 5 صیغوں میں یعنی صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مؤنث غائب، صیغہ واحد مذکر حاضر، صیغہ واحد متکلم جمع متکلم میں قاعدہ نمبر جو ہے 1 جاری ہوا ہے، یعنی یوجا اصل میں یوجیو تھا، توجا توجا اصل میں توجیو توجیو تھے، اوجا نوجا اصل میں اوجیو نوجیو تھے۔ قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا، ناقص کا قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا تو یہ ان میں یہ چینج نہیں ہوئی کہ یوجیو سے یوجا، توجیو سے توجا، توجیو سے توجا، اوجیو نوجیو سے اوجا نوجا ہو گئے۔ اور 2 صیغہ جمع مذکر غائب و حاضر یعنی یوجونا توجونا، اصل میں یوجیونا اور توجیونا تھے، دونوں میں قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا تو یوجونا اور توجونا ہو گئے۔ اب آئیے وجیع المصدر سے فعل مضارع مجہول کی گردان کرتے ہیں، وہ یوں ہوگی یوجا یوجیان یوجونا، توجا توجیان یوجینا، توجا توجیانی توجونا، توجینا توجیانی توجینا، اوجا نوجا۔ یہاں پر 5 صیغوں میں وہی قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا، یعنی صیغہ واحد مذکر غائب، صیغہ واحد مؤنث غائب، صیغہ واحد مذکر حاضر، صیغہ واحد متکلم جمع متکلم، ان تمام میں قاعدہ نمبر ناقص کا 1 جاری ہوا تو یہ یوجیو سے یوجا، توجیو سے توجا،
تو جیو سے توجا توجا، او جیو سے اوجا، نو جیو سے نوجا ہو گئے. اور یو جونا اصل میں یو جیونا تھا، یعنی صیغہ جمع مذکر غائب یو جونا، اور تو جونا صیغہ جمع مذکر حاضر. ان دونوں میں قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا، پھر اس کا الف جاری ہوا، تو یو جیونا سے یو جونا اور تو جیونا سے تو جونا ہو گئے. اب آئیے وجیہ مصدر سے فعل نہیں معروف کی گردان کرتے ہیں. وہ یوں ہوگی لا یوجا لا یوجیا لا یوجو، لا توجا لا توجیا لا یوجینا، لا توجا لا توجیا لا توجو، لا توجی لا توجیا لا توجینا، لا اوجا لا نوجا. یہاں پر دو صیغہ جمع مذکر غائب و حاضر میں قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا، یعنی لا یوجو جو کہ صیغہ جمع مذکر غائب ہے، یہ اصل میں لا یوجیو تھا، اور لا توجو یہ اصل میں لا توجیو تھا. دونوں میں قاعدہ نمبر 1 پھر اس کا الف جاری ہوا، تو یہ لا یوجو اور لا توجو ہو گئے. اب آئیے وجیہ مصدر سے فعل نہیں مجہول کی گردان کر لیتے ہیں. وہ یوں ہوگی لا یوجا لا یوجیا لا یوجو، لا توجا لا توجیا لا یوجینا، لا توجا لا توجیا لا توجو، لا توجی لا توجیا لا توجینا، لا اوجا لا نوجا. تو یہاں پر بھی صرف دو صیغوں میں چینجنگ ہوئی ہے، صیغہ جمع مذکر غائب و حاضر میں، یعنی لا یوجو لا یوجیو تھا اور لا توجو لا توجیو تھا. دونوں میں قاعدہ نمبر 1 پھر اس کا الف جاری ہوا، تو لا یوجیو سے لا یوجو اور لا توجیو سے لا توجو ہو گئے. اب اس کے بعد آئیے وجیہ مصدر سے فعل امر معروف کی گردان کر لیتے ہیں. وہ یوں ہوگی لیوجو لیوجا لیوجیا لیوجو، لتوجا لتوجیا لیوجینا، ایجا ایجیا ایجو، ایجی ایجیا ایجینا، اور لأوجا لنوجا. یہاں پر پہلے تو ہم ایک صیغہ بتا دیں، صیغہ جمع مذکر غائب، اس میں قاعدہ نمبر جو ہے 1 جاری ہوا، لیوجو اصل میں لیوجیو تھا، قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا تو یہ لیوجو ہو گیا. ناقص کا قاعدہ نمبر 1 پھر اس کا الف جاری ہوا تو یہ لیوجو ہو گیا لیوجیو سے. اور پھر اس کے بعد جتنے بھی فعل امر معروف حاضر کے صیغے ہیں، یعنی امر حاضر کے جتنے بھی صیغے ہیں امر حاضر معروف کے، ان میں 2 قاعدے جاری ہوں گے، یعنی ایجا ایجا ایجیا ایجو. تو ایجا اصل میں ایوجا تھا، یعنی واو کے ساتھ تھا. تو آپ نے پڑھا ہے قاعدہ نمبر مثال کا 2 کہ اگر واو ساکن غیر مدہ کسرہ کے بعد ہو تو اس کو یا سے بدل دیا جاتا ہے. تو جتنے بھی امر حاضر معروف کے صیغے ہیں ان تمام میں جو واو آ رہا ہے اس کو یا سے بدل دیں گے قاعدہ نمبر مثال کے 2 سے، یعنی ایوجا ایجا ہو جائے گا، ایوجیا ایجیا ہو جائے گا، ایوجو ایجو ہو جائے گا، ایوجئی ایجئی ہو جائے گا، ایوجیا ایجیا ہو جائے گا، ایبجینا ایجینا ہو جائے گا. پھر جو جمع مذکر حاضر فعل امر معروف کا صیغہ ہے جس کو ہم نے ایوجو کیا ہے، ایوجو اصل میں ایوجیو تھا. تو جو پہلا قاعدہ ہے وہ تو مثال کا جاری ہو گیا، واو یا بدل گیا، واو یا ہو گیا. اور دوسرا ناقص کا قاعدہ جاری ہوگا اس میں، یعنی ناقص کا قاعدہ نمبر 1 پھر اس کا الف، یعنی ایوجیو تھا، ایوجیو تو ناقص کا قاعدہ نمبر 1 آخر میں جاری ہوا پھر اس کا الف جاری ہوا، تو یا جو ہے ما قبل فتح ہونے کی وجہ سے الف سے بدلی، پھر اجتماع ساکنین کی وجہ سے وہ الف گر گیا تو ایوجیو سے ایجو ہو گیا. اب آئیے وجیہ مصدر سے فعل امر مجہول کی گردان کر لیتے ہیں. وہ یوں ہوگی لیوجا لیوجیا لیوجو، لتوجا لتوجیا لیوجینا، لتوجا لتوجیا لتوجو، لتوجی لتوجیا لتوجینا، لأوجا لنوجا. تو یہاں پر جو ہے 2 صیغہ جمع مذکر غائب و حاضر میں قاعدہ نمبر ناقص کا 1 جاری ہوا پھر اس کا الف جاری ہوا، یعنی لیو جو اصل میں لیو جیو تھا اور لتو جو اصل میں لتو جیو تھا. دونوں میں قاعدہ نمبر ناقص کا 1 پھر اس کا الف جاری ہوا تو لیو جو سے لیو جیو سے لیو جو اور لتو جیو سے لتو جو ہو گیا. اب
یہ تو ہمارا ماشاءاللہ سوال نمبر 1 حل ہو گیا. اب آئیے سوال نمبر 2 کی طرف بڑھتے ہیں. سوال نمبر 2 ہے قوتن، جس کا معنی مضبوط ہونا ہے. اس مصدر سے اسماء مشتقات کی گردانیں لکھیں اور لفیف کی قواعد کا اجرا کریں. تو ہمیں یہاں پر قوتن مصدر سے اسماء مشتقات یعنی اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم تبذیل، فعل تعجب وغیرہ کی گردان لکھنا ہے اور پھر ان میں جو قواعد جاری ہوئیں گے ناقص کے یا مثال کے، ان قواعد کو جاری کرنا ہے. تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہے قوتن مصدر سے اسم فاعل گردان یوں ہے: قابن قاویانی قابونا، قاویتن قاویتانی قاویتانی قاویاتن. تو قابن اصل میں قاویون تھا، قابن اصل میں قاویون تھا. ناقص کے قاعدہ نمبر 2 کا فائدہ جاری ہوا تو یہ قاویون سے قابن ہو گیا. اور جو لاسٹ میں ہمارا صیغہ ہے، صیغہ جمع مذکر قابونا، قابونا اصل میں قاویونا تھا. اس میں ناقص کا قاعدہ نمبر 7 جاری ہوا تو قاویونا سے قابونا ہو گیا. اب آئیے قوتن مصدر سے اسم مفعول کی گردان کرتے ہیں. وہ یوں ہوگی: مقویٌ مقویانی مقویونا، مقویتن مقویتانی مقویاتن. تو ان تمام صیغوں میں یعنی جتنے بھی اسم مفعول صیغے پڑھے گئے ہیں ان تمام صیغوں میں قاعدہ نمبر 9 جاری ہوا تو یہ جو ہے مقویٌ سے مقویٌ ہو گیا. یعنی جتنے بھی اسم مفعول کے صیغے ہیں مقویٌ مقویانی مقویونا مقویتن مقویتانی مقویاتن، ان تمام میں قاعدہ نمبر 9 جاری ہوگا. اب آئیے قوتن مصدر سے اسم ظرف کی گردان کر لیتے. وہ یوں ہوگی: مقون مقویانی مقاون و مقیبن. تو یہاں پر مقون میں ناقص کا قاعدہ نمبر 1 پھر اس کا الف جاری ہوا تو مقویٌ سے یعنی مقون اصل میں مقویٌ تھا تو ناقص کا قاعدہ نمبر 1 پھر اس کا الف جاری ہونے کی وجہ سے مقویٌ سے مقون ہو گیا. اب آئیے قوتن مصدر سے اسم اعلیٰ کی گردان کرتے ہیں. وہ یوں ہوگی: مقون مقویانی مقاون و مقیمن، مقواتن مقوتانی مقاون و مقیویتن، مقواء مقواآنی مقاوی مقیوی و مقیویتن. یہاں پر جو پہلا ہم نے صیغہ پڑھا مقون، یہ اصل میں مقویون تھا. قاعدہ نمبر 1 ناقص کا جاری ہوا تو مقون ہو گیا. اس کے بعد جو مقواءن ہم نے پڑھا اس میں ناقص کا قاعدہ نمبر 8 جاری ہوا تو مقوایون سے مقواءن ہو گیا. اور مقواآنی اصل میں مقوایانی تھا، ناقص کا قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا تو مقواآنی ہو گیا. اب آئیے قوتن مصدر سے اس میں تبذیل گردان کرتے ہیں. وہ یوں ہوگی: اقوا اقویانی اوقونا اواقن و اویقن. اور مؤنث کی گردان یوں ہوگی: قوبا قوبیانی قوبیاتن قون و قویہ. تو یہاں پر اقوا جو پہلا صیغہ ہے یہ اصل میں اقویو تھا، ناقص کا قاعدہ نمبر 1 جاری ہوا تو یہ اقویو سے اقوا ہو گیا. اب آئیے جو مصادر ہمارے پاس آگے دیے گئے ہیں سوال نمبر 3 میں کہ درج ذیل مصادر سے درج ذیل مندرجہ ذیل گردان لکھیں. جیسے واعیون مصدر سے ہمیں نہیں بنون ثقیلہ خفیفہ معروف و مجہول گردان لکھنا ہے. اور ومیون جس کا معنی اشارہ کرنا ہے اس سے اس میں تفضیل اور اس میں اعلیٰ کی گردان لکھنا ہے. تو واعیون مصدر سے پہلے ہم گردان کر لیتے جس کا معنی جمع ہونا ہے. تو نہیں بنون ثقیلہ کی گردان یوں ہوگی: لا یعینا لا یعین یعنی لا یعن، لا تعینا لا تعیانی لا یعینانی، لا تعینا لا تعیانی لا تعنا، لا تعنا لا تعیانی لا تعینانی، لا اعینا لا نعینا. اب اس کے بعد واعین مصدر سے نہیں بنون ثقیلہ مجہول کی گردان کر لیتے ہیں. وہ یوں ہوگی: لا یو عینا لا یو عیانی لا یو عبنا، لا تو عینا لا تو عیانی لا یو عینانی، لا تو عینا لا تو عیانی لا تو عبنا، لا تو عینا لا تو عیانی لا تو عینانی، لا او عینا لا نو عینا. اب آئیے واعین مصدر سے نہیں بنون خفیفہ معروف کی گردان کر لیتے ہیں. وہ یوں ہوگی: لا یعین لا یعن، لا تعین لا تعین لا تعن، لا تعین لا اعین لا نعین. اب واعین مصدر سے نہیں بنون خفیفہ مجہول کی گردان کر لیتے ہیں. وہ یوں ہوگی: لا یو عین لا یو عبن، لا تو عین لا تو عین لا تو عبن، لا تو عین لا او عین لا نو عین. اب ہمارے پاس دوسرا مصدر ہے ومیون جس کا معنی اشارہ کرنا ہے. اس سے اس میں تفضیل اور اس میں اعلیٰ کی گردان کرتے ہیں. اس میں تفضیل کی گردان یوں ہوگی مذکر کے لیے ہوگی: اوما اومیانی اومونا عوامن.
اور مونس کے لیے و امیمن، اوما اومیانی اومونا اوامن و امیمن، مونس گردان ہوگی ومیا ومیانی ومیاتن ومن و مبیہ. اس میں الاعلیٰ کی گردان یوں ہوگی میمن میمیانی موامن و مویمن میواتن میواتانی موامن و مویمیتن مویمیتن میماؤن میماانی موامیج و مویمیتن. تو الحمدللہ سوال نمبر ہمارا 3 حل ہو گیا.